وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، خالص اللہ کے لیے پورا کرو حج اور عمرے کو۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کا بیان چل رہا تھا، جس میں تفصیل سے حج کے متعلق ذکر ہوا تھا۔ اب حج کے دوران یا عمرے کے دوران ایک سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کے طفیل سے کچھ اور جگہوں کی حاضری اور زیارات بھی ہیں جنسی میں۔ تو پیچھے چونکہ تفصیل سے ہم حج کا بیان پڑھ کر آئی، اب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا مدینہ طیبہ میں یا مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہونے کا جو بیان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی اور اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جس شخص نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی اور اس دوران اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تو اس کے لیے جہنم سے برات اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی۔ جہنم سے بری ہونا اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی جس نے بھی میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھیں اور اس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی، تو وہ جہنم سے اور عذاب سے نجات پا جائے گا اور نفاق سے بری ہو جائے گا وہ شخص جن سے۔ اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کو 1 نماز کا اجر ملتا ہے، اور اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو 25 نمازوں کا اجر، گھر میں نماز پڑھے تو 1 نماز، اور اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو 25 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور اگر جامعہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ حالانکہ نماز ایک ہی پڑھ رہا ہے مگر ثواب 500 نمازوں کا ہے۔ اور اگر میری مسجد میں نماز پڑھے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ مسجد نبوی شریف 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے بھی 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ جی، امام ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا، اس حدیث کو۔ مسجد حرام میں 1,00,000 اور مسجد نبوی میں 50,000، اور بھی روایات ہیں مگر جو ضروری تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں۔ اچھا، تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد رکھتا ہو کہ اب وہ عمرے پر پہنچ گیا، وہ حج پر چلا گیا،
چونکہ حج کا بیان پیچھے ہم نے سارا مکمل پڑھا، تو اب حج کے دوران جو سب سے اہم اور ضروری معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض تو حج شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور بعض حج کو مکمل کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر جو شخص بھی آپ کی زیارت کا قصد رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ فرشتے آپ کا درود شریف سن کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے۔ اور دوسری جو اس سے بھی زیادہ اہل محبت کے لیے بات ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جب وہ حضور پر درود پڑھتی ہیں تو ان کا درود حضور خود سنتی ہیں، ان کا درود حضور خود سنتی ہیں۔ تو اس لیے اب عمرے کے بعد یا حج کے بعد یا عمرے سے پہلے یا حج سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اس نے قصد کر لیا تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا چلا جائے۔ دو صورتیں تو ہر صورت میں ہیں، یا تو آپ کا شمار ان اہل محبت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درود پاک خود سن لیں، نہیں تو کم از کم آپ کا درود پاک فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کے اوپر درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ ایک چیز یہ، تو مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، اس نیت سے کہ مولا کریم یہ تیرے نبی کا حرم ہے۔ مولا کریم یہ بھی جو جگہ ہے مدینہ طیبہ بھی، یہ بھی تیری وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہاں تیری وحی نازل ہوتی تھی، یہ تیرے نبی کا حرم ہے مولا۔ تو بس درود شریف پڑھتا جائے اور یہ سوچے کہ یہ مجھے نعمت عظیم حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ منورہ میں حاضری کا موقع عطا فرما دیا۔ حاضری کا، ورنہ جو گناہوں سے پاک پاک ہیں، عمدن سہون خطان، وہ ان کے متعلق روایت میں ہے کہ جو فرشتے 70,000 صبح 70,000 شام حاضری دیتی ہیں، وہ ایک دفعہ جب روضہ رسول پر آ جاتی ہیں تو اب قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آنی، اب ان کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ کا ایک بڑا احسان ہے، صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کئی لوگ تو زندگی میں 2 دفعہ، کئی 3 دفعہ، کئی 5 دفعہ، کئی لوگ ہر سال ان کو مدینہ منورہ میں آنے کی اور حاضر ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور نعمت عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ مدینہ طیبہ میں حاضری ہی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حرم رسول میں، حرم نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے، اس شہر کے اندر جو صرف
میری حاضری ہے، میرا حاضر ہو جانا ہی یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حرم نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جو داخل ہونے کی نعمت عظیم عطا فرمائی ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ قیامت والے دن اسی کی برکت سے اور اسی کی وجہ سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اس لیے جب مدینہ منورہ میں جائے تو علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے لکھا کہ پہلے غسل کرے، حسب توفیق جو بھی اس کی توفیق ہے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، پگڑی سر پر سجائے، پگڑی باندھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے، مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ طیبہ میں اترے، ان کی بھی محبت ہے اپنی جگہ پر کہ جیسے ہی بس سے اترے یا جہاز سے اترے ایئرپورٹ سے، تو سیدھا مسجد نبوی میں روضہ رسول کے اوپر۔ مگر راستے میں کئی جگہوں پر جب آپ اپنے شہر سے چلے تو ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر آپ لوگ بیت الخلاء میں گئے ہوں، آپ لوگوں کو وضو کی حاجت ہوئی ہو، بھلے غسل آپ پر واجب نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک حالت یا کیفیت اور طبیعت میں وہ تازگی نہ ہو۔ مگر ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ جب وہ لوگ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے تو فوراً وہ مسجد نبوی کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ وہ آرام سے اپنے ہوٹل یا اپنے گھر میں جاتے ہیں جہاں پہ بھی ان کی رہائش ہوتی ہے، اور وہاں جا کر غسل کرتی ہیں اور اچھے کپڑے پہنتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، پگڑی باندھتی ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت انتہائی تواضع اور انکسار کے ساتھ سر جھکا کے اور درود شریف پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف بڑھتی ہیں اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہوئے اور درود شریف پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ تو پھر جب مدینہ طیبہ میں جائے تو ہر اس جگہ کی زیارت کرے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کے وجود مبارک سے ہے۔ ریاض الجنہ کو دیکھے، جنت البقیع میں جائے، اور جو بے شمار جگہیں مدینہ طیبہ کے اندر ہیں جن سے، تو اس طریقے سے جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اکثر مفسرین نے اور علماء نے یہ فرمایا کہ وہاں یہ آیہ کریمہ پڑھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ وہاں جا کر یہ آیہ کریمہ پڑھی جن سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ رکھے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ اس بارگاہ میں جو پہنچ گیا وہ قبول ہی قبول ہے، ہر حالت میں جیسے بھی ہے۔ اگر ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو میں بھی اللہ تعالیٰ بخش دے، میں بھی اللہ تعالیٰ نہ بخشے، وہ بے نیاز ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرے وہ، اس کے گناہ بخشے جا سکتے ہیں۔ مالک ہے، نہ معاف کرے اس کی مرضی ہے، مگر بزرگوں نے فرمایا کہ ایک دربار ایسا بھی ہے جس دربار کے اندر 100% دعا کی قبولیت اور بخشش کی ضمانت ہے، مغفرت کی ضمانت ہے، اور وہ دربار نبی کریم تاجدار دو جہاں شاہ سوار لا مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کی بارگاہ میں ایک روایت میں ہے کہ ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، تو اس کو مدینہ منورہ میں پتہ چلا کہ حضور کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے، تو وہ حضور کی قبر انور کے اوپر پہنچا، اور حضور کی قبر انور کے اوپر لیٹ کر اپنے اوپر قبر کی مٹی جن سی ہے اپنے سر پہ ڈالنے لگا، اور اس نے وہاں یہ آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا رسول اللہ، قرآن کریم کے اندر ہم نے آپ کی زبان مبارک سے جو وحی آپ پر نازل ہوتی تھی، ہم نے یہ سنا، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب کوئی اپنی جانوں پر اتنا ظلم کر لے کہ اس کی بخشش کی کوئی صورت نہ رہے، تو پھر وہ آپ کے در دولت پر آپ کی بارگاہ میں آ جائے، اور یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگے، اور آپ اس کی شفاعت فرما دیں، آپ اس کی سفارش فرما دیں، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اور یہ قرآن ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا وہ ضرور اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اب یہاں 100% بخشش ہے، 100% مغفرت کی خوشخبری ہے، معافی کی خوشخبری ہے، کیونکہ اگر یہاں پر بھی یہ بات پوری نہ ہو تو پھر قرآن ہے یہ، یہاں آ کر آپ کے در دولت کے اوپر اگر معافی مانگے تو، اور روایات کے اندر ہے کہ آواز آئی قد غفر لک، اے عرابی تیری بخشش ہو گئی، تیری بخشش ہو گئی۔ تو یہ آیہ کریمہ وہاں پر پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے، حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضری دے، اور اس طرح بے شمار جنسی جگہیں ہیں وہاں پر، پھر یہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے دین پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور آپ کی جماعت میں ہمارا حشر فرمائے جی، اور وہاں پر اپنے والدین کے لیے دعا کری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو جن لوگوں نے جانے سے پہلے دعا کے لیے کہا تھا کہ آپ وہاں جا رہے ہو تو میرے لیے دعا کرنا، ان لوگوں کو خاص طور پر یاد رکھے اور ان کی امانت جو ہے وہ وہاں پر پہنچائے، ان کی دعا جو ان سی ہے، جس نے جس دعا کا کہا تھا یا جس نے سلام کا کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام بھی پہنچا دینا، اس کا نام لے کر وہاں پر سلام پہنچائے، پھر تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواج شریف میں کھڑے ہو کر خود سلام کرے، اپنے لیے شفاعت کی عرض کرے کہ یا رسول اللہ، یقین تو تھا ہی تھا کہ یہاں شفاعت ہوگی، عرض بھی کرے یا رسول اللہ مجھے آپ کی شفاعت کا میں طلبگار ہوں، یا رسول اللہ مجھے آپ کی شفاعت چاہیے۔ پھر ریاض الجنہ میں حضرت ابو لبابہ کے جو ستون ہیں وہاں ان کے پاس نماز پڑھے، پھر جتنے دیگر متبرک مقامات ہیں وہاں نمازیں پڑھیں،
جنت البقیع میں حاضری دے، شہدائے احد کی قبروں پر جائے، مقام احد کے اندر جہاں شہدائے احد کی قبریں ہیں، حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں، حضرت عثمان غنی جنت البقیع کے اندر، حضرت حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات کی جو قبریں ہیں ان کی بارگاہ میں وہاں حاضری دے، پھر مسجد قباء کے اندر جائے اور وہاں پر نماز پڑھے، کیونکہ مسجد قباء کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر تو 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہاں پر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے۔ تو حج کے بیان کے اندر یہ جو ایک جو ضروری معاملہ تھا وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا۔ تو یہ آیہ کریمہ جن سی ہے کہ وَأَتِمَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔